اسلامی قانون یہ وہ علم اور وہ فن ہے، کیونکہ قانون ایک فن ہے اور علم اس فن تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسلامی قانون یہ وہ علوم اور فنون ہے جو انسان کی ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، یعنی کلیکٹیو لائف ہو، انسان کی عملی زندگی ہو یا علمی زندگی ہو یا تجرباتی زندگی ہو، ان سبوں سے اسلامی قانون شریعت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسلام دراصل عمل کرنے کا نام ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے to submit my will to اللہ، میری ہر چیز اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اسلام میں جہاں شریعت آ جائے، جہاں قانون آ جائے، جہاں اصول آ جائے، جہاں obligatory آ جائے، وہاں میں اور میری کوئی بھی چیز، میری سوچ جو اپنی ہو اور وہ دین اسلام سے ٹکراتی ہو، تو وہ میری سوچ تو ہو سکتی ہے مگر وہ اسلام کا گولڈن رول یا اسلام نہیں کہلا سکتا۔ قانون تو اسپیسیفک ایک شریعت کا نام ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر انسان اپنی زندگی سے اسلامی ضابطہ ہٹا دے تو یہ حیات، یہ زندگی شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں رہتی۔ لہذا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ ایک دستور ہے، یہ دستور زندگی ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کی ہے، گائیڈ کرتا ہے اسلام۔ ہم سونے سے لے کر جاگنے اور جاگنے سے لے کر سونے تک کے جتنے بھی معاملات زندگی ہے، خاص جس کا تعلق میرا اور میرے رب سے ہے، میرا اور میری نیت سے ہے، میرا اور میرے سامنے والے افراد کے ساتھ ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ دو قسم کی رہنمائی ہے کہ اگر اللہ کی اس رہنمائی کے خلاف ہم عمل کریں تو ہم قانون شکنی کے مرتکب ہوں گے، اور اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہماری اپنی بساط ہے، ہماری اپنی طاقت ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق وہ عمل کر سکتے ہیں تو کریں۔ طاقت سے زیادہ مجھ سے میرا اللہ نہیں پوچھے گا۔ سپوز میں ایک عام سا آدمی ہوں، عام آدمی کی ذمہ داری عام ہوتی ہے۔ عام آدمی کی ذمہ داری اسلام کو دوسروں پر نافذ کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر میں عام سے خاص بن جاتا ہوں تو خاص کی ذمہ داری کی بھی دو پہلو ہے۔ ایک اس کی اپنی ٹیریٹوری، اس کے اپنے بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، رشتہ دار، ان تک وہ اسلام کا پیغام، اسلام کا ضابطہ، اسلام کا اصول، اسلام کے گولڈن رولز پہنچائے۔ اور وہی شخص اگر مالک ہو جائے، باپ ہے، شوہر ہے یا ملک کا حکمراں ہے، تو اس کی ذمہ داری انفورس کرنے والی ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم عام سے خاص ہوئے، خاص سے خاصم خاص ہوئے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کو اکثریت جو مسلمانوں پہ مشتمل ہے
اسلام کو ان تک ہم پہنچائیں، اور اسلام کے خصوصاً شریعت، قانون، اصول، اس کو ہم عوام تک پہنچائیں، اور اگر عوام اس کو نہ مانے تو پھر بحیثیت حکمراں کے، بحیثیت باپ کے، چونکہ باپ بھی اپنے گھر کا حکمراں ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی طاقت کے مطابق چینلائز کرتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے اسلام کے احکام آگے پہنچانے کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ نہیں کرے گا تو وہ خود گناہ گار ہوگا، بلکہ نہ صرف گناہ گار ہوگا، گناہ کے دو روپ، دو انداز، دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک گناہ سزا ملتی ہے اس دنیا میں جس کو تعزیری گناہ کہتے ہیں، ایک گناہ بعد از موت سزا ملتی ہے، اور دنیا میں اللہ جتنا چاہے اس کو گناہ دے، اس کو سزا دے، لیکن دنیا کے بعد اس کو جنت اور دوزخ کی صورت میں سزا یا جزا ملتی ہے۔ لیکن جہاں قانون کا لفظ آ جاتا ہے وہاں اس ریاست میں ہی اس کو سزا ملتی ہے۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے، خواہ عبادات ہوں یا معاملات زندگی ہوں یا تجارت کے معاملات ہوں۔ تجارت اب فزیکلی بازار میں جا کر تجارت کرنے کا، کاروبار کرنے کا محض نام نہیں رہ گیا، بلکہ اب تجارت آن لائن سے لے کر کے بازار تک تجارت ہے۔ تو تجارت ہو، اس میں دیانت داری ہوتی ہے، اس میں امانت داری ہوتی ہے، اس میں وفاداری ہوتی ہے، اس میں قانون پر چلنا ہوتا ہے، قانون تجارت کے اصول پر چلنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سیاست ہو، سیاست کے ذریعے ملک کا نظام چلایا جاتا ہے، عدل و انصاف کا نظام ہو یا قیادت، امامت، لیڈرشپ ہو، اسلام نے ان تمام امور کے بارے میں مکمل رہنمائی، کمپلیٹ تعلیمات، کمپلیٹ ایجوکیشن ہمیں فراہم کی ہیں۔ اسلام کی یہی عالمگیریت ہے اور روشن تعلیمات ہیں کہ جن کے سبب اسلام آج دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یورپ میں، امریکہ میں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، کوئی چرواہا نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی حکمراں مسلمان کا نہیں ہے، لیکن اسلام جس تیزی کے ساتھ عملاً یورپ میں، امریکہ میں پھیل رہا ہے، اتنے تیزی سے مسلمانی ریاست میں اسلام نہیں پھیل رہا۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنے خیالات، اپنے تاثرات، اپنے وہمات کو ایک طرف رکھیں، جو اسلامی احکامات ہے، اسلامی شریعت ہے، اسلامی قانون ہے، اس پر من عمل کریں۔ تو یہ یورپ اور مغربی یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ کیوں پھیل رہا ہے؟ وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، سنت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یورپ والوں کا نظریہ یہ ہے کہ عمل کریں گے تو پھل ملے گا، دعا کریں گے تو دعا کے بعد عمل کی توفیق ہوتی ہے، پھر عمل کے ذریعے ہم اپنے زندگی کے نظام کو بدل سکتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھوں کا، جو دنیاوی ہائیسٹ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ذہنی طور پر باشعور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے سے اسلام کی قدر ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین اسلام کا مقابلہ کہیں نہیں کر سکتا۔
آپ دیکھیے، آپ اسلام کے علاوہ دیگر کسی بھی ادیان کو، کسی بھی دین کو، دھرم کو، ریلیجن کو لے کر آئیے، وہ اسلام کے ایک چھوٹے سے اصول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام میں صرف اتباع ہے، اتباع اللہ، اتباع رسول، یعنی فالو اللہ اینڈ فالو رسول۔ تو اسلامی تعلیمات نہ صرف آخرت کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ ہے، بلکہ دل میں چین اور سکون کی راہیں بھی اسلام کھولتا ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں اطمینان، سکون، راحت، ترقی، عزت، یہ سب کا ضامن اسلام اور اسلام پر چلنے میں ہے۔ اسلام کی اس بے پناہ مقبولیت کا ایک سبب انصاف بھی ہے، عدل ہے، احسان ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ سلوک کرنا ہے، جس سے صدیوں سے، یعنی کم و بیش 1500 سال سے عمل ہو رہا ہے، اور ان مساوات کی وجہ سے، ان اسلام پر مکمل چلنے کی وجہ سے اسلام طول عرض میں پورے دنیا میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسلام کے خلاف بے شمار کانسپیریسی آئی، مگر جتنی بھی اسلام کے خلاف تخریب کاریاں ہوئیں وہ اپنی موت آپ مر گئیں۔ اسلام لوگوں کو نئی زندگی دیتا ہے، اور وہ اسلام مظلوم طبقہ جو ظالموں کے رحم و کرم پر تھا، اسے اسلام کے دامن محبت میں پناہ ملتی ہے۔ اسلام کے نظام انصاف میں مظلوموں کو پناہ ملتی ہے، مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے ملک میں اسلام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ جب میں اپنے ملک میں، اپنے گھر میں سے اپنے ملک تک اسلام پر چلوں گا، اور سبھی لوگ اسلام پر چلتے ہوئے شیطانی سوچ، لالچ، حرص، برائی، شیطانی خیالات، دوسروں کو پریشان کرنے والے اعمال خود بخود اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیسے کہ اسلام پہ چلیں گے تو شیطانی عمل نہیں ہو پائے گا، شیطانی عمل پر چلیں گے تو اسلامی عمل نہیں ہو پائے گا۔ اسلام نے تمام انسانوں کے فرائض، ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، ان کے انسانوں کے حقوق بھی اسلام نے الگ الگ تعین کر دیے ہیں۔ یہ بچوں کے حقوق ہیں، یہ بڑوں کے حقوق ہیں، یہ والدین کے حقوق ہیں، یہ بیوی کے حقوق ہیں، یہ ماں کے حقوق ہیں، یہ باپ کے حقوق ہیں، یہ پڑوسی کے حقوق ہیں، یہ شہری کے حقوق ہیں، یہ حکمراں کے حقوق ہیں، اور جہاں جن کے حقوق ہوتے ہیں وہیں پر ان کے فرائض بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ تنہا حقوق، تنہا یہ رائٹس، تنہا پریویلیج، تنہا انٹائٹلمنٹس کچھ نہیں ہے جب تک کہ رسپانسبلٹی فلفل نہ ہو۔ چونکہ رائٹس اینڈ ڈیوٹی دونوں کو ساتھ لے کر اسلام چلنے کو کہتا ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ کو آپ کی ڈیوٹیز، آپ کے فرائض بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے فرائض ادا کریں، پھر آپ کو آپ کا حق ملے گا، خواہ انڈیویجول رائٹس ہو یا کلیکٹیو رائٹس ہو، ذاتی حقوق ہو یا اجتماعی حقوق ہو۔ سب سے پہلے آپ کو فرض آپ کا ادا کرنا ہے، یعنی آپ سلام میں پہل کریں گے تو آپ کو اس سے بڑھ کر جواب ملے گا۔ سلام ایک قسم کا فرض ہے آپ پر، جواب ایک دوسرے قسم کے حقوق ہیں آپ کے۔ یعنی
जिसने सलाम किया वो जवाब पाएगा। जितना तबाक दिली से, खुश दिली से, मुस्कुराहटों के साथ, दिल की पाकीज़गी के साथ, अच्छे नियतों के साथ हम दूसरों के लिए भलाई चाहेंगे, हम अपने रियाया के लिए, हम अपने कमजोरों के लिए भलाई चाहेंगे, खुद ब खुद वो भलाई हम तक लौटेगी। घर या खानदान ही कौम का किले अव्वल है। अब देखिए कि घर अगर हमारा मजबूत है तो खानदान मजबूत होगा, खानदान ही वो गहवारा बन जाता है। घर ही से शुरू होकर खानदान पर फैल जाता है, जहां कौम के आने वाले कल के मेमार पैदा होते हैं। क्योंकि जिन बच्चों की आप तरबियत करते हैं वही कौम के अफराद कल को बनते हैं, वही सोसाइटी के बेनिफिशियल कंस्ट्रक्टिव मेंबर बनते हैं, वही कौम कहलाते हैं और वही आने वाले लीडर आपके होते हैं, आने वाले इमाम होते हैं, आने वाले रहनुमा आपके होते हैं। ये मेमार होते हैं सोसाइटी के, ये पासबान होते हैं, यानी आपकी हिफाजत करने वाले, आपके हुकूक व फराइज की हिफाजत करने वाले, आपको आपका हक दिलाने वाले, आपको आपका फर्ज याद दिलाने वाले, ये पासबान होते हैं। ये परवरिश पाते हैं घरों में। घर ही वो इब्तदाई मदरसा है, घर ही वो इब्तदाई स्कूल है, और घर की सरबराह माँ बाप अव्वल होते हैं। फिर घर के बड़े यानी माँ बाप के माँ बाप होते हैं, जो अपनी जिंदगी के तजुर्बे को अपने नस्लों के साथ शेयर करते हैं, जहां इखलाक किरदार की जो कदरें ख्वाह अच्छी हो या बुरी, बुलंद हो या पस्त, दिलो दिमाग पर नक्श हो जाती हैं। चूंकि अच्छाई और बुराई दोनों आपके घर से शुरू होती है। घर में ही अगर आप एक चीज को मजबूत कर लें तो वही चीज आपको घर से बाहर तक रहनुमाई करती हैं और उनके नकुश कभी मध्यम नहीं पड़ते। इसलिए इस्लाम घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए जोर देता है। इस्लाम फर्द से लेकर अफराद तक को इकट्ठा करता है ताकि घर बने, माशरा बने, मुल्क बने, निज़ाम बने, निज़ाम हयात हो, इस्लामी निज़ाम बने और उसके हम बेनिफिशरी हों। इस्लाम कानून के जरिए भी अमल करता और करवाता है, और कानून का मतलब ही है ज़ाब्ता-ए इखलाक, ज़ाब्ता-ए इक़दार। आपका तौर तरीका सलीका अगर ये नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी, तो उसको कहते हैं कानून। और यकीनन आप देखिए, अगर इबादत, फर्जी इबादत नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। तो ये फर्जी कानून है। जैसे नमाज पढ़ना, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते जानबूझकर तो सजा मिलेगी। यकीनन इस्लामी रियासत में भी सजा मिलेगी, इसलिए कि वो इस्लामी रियासत है। और इस्लामी रियासत का मतलब ही यही है कि मुसलमान मुतफक्का होकर, मुसलमान कलेक्टिवली इस्लाम के निज़ाम कानून को नाफिज किया है कि इस्लाम ही हमारी हिफाजत करने वाला दीन है, इस्लाम ही हमारी हिफाजत करने वाला दरवाजा है, इस्लाम ही हमारी हिफाजत करने वाला दरो दीवार है। इस्लाम को छोड़ेंगे तो ना हम घर के रहेंगे, ना बाहर के रहेंगे, ना अल्लाह के रहेंगे और ना हम दुनिया के रहेंगे। चूंकि इस्लाम सलामती के साथ हमारी हिफाजत करता है अगर हम उस पर अमल करेंगे। इस्लामी कानून से आगे ही हम सब
پر لازم ہے. اگر اسلامی قانون پر ہم عمل نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اسلامی قانون کے بنیادی طور پر اس کے دو اصول ہیں، دو ذرائع ہیں، دو طریقے ہیں، دو ماخذ ہیں، دو سورسز ہیں. ایک قرآن کے ذریعے اسلام کے قانون کو ہم سمجھتے ہیں، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ کے ذریعے ہم اسلامی قانون کو سمجھتے ہیں. پھر اس قانون کو قانون سازی کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، گھر میں بنائیں یا ملک میں بنائیں اپنی طاقت کے مطابق. اب پھر جب اس کو توڑیں گے تو سزا ملے گی. یہ اسلامی قانون کی خوبصورتی ہے کہ آپ بنائیں گے، بنانے کا مطلب اپنی طرف سے ایڈ نہیں کریں گے، 100% قرآن کے تابع ہو اور 100% نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے تابع ہو. اگر آپ چاہتے ہیں مزید ان ڈیٹیل جاننا کہ قانون، مغربی قانون کیا ہے اور اسلامی قانون کیا ہے، یعنی دونوں میں فرق کیا ہے، تو آپ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ.org کو وزٹ کیجئے اور مزید معلومات کیجئے. چونکہ معلومات ہی آپ کو عزت دیتی ہے، معلومات ہی عمل کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.